الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جس دنیا کو کامیابی، آزادی اور خوشیوں کی علامت سمجھتے ہیں، اسی دنیا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت کیوں قرار دیتے ہیں؟ اگر دنیا واقعی قید خانہ ہے تو ہم اس میں اتنا مگن کیوں ہے؟ اور اگر کافر کے لیے یہ جنت ہے تو آخر کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی یہ حدیث آپ کی سوچ، ترجیحات اور زندگی کے مقصد کو بدل کر رکھ دے گی۔ آخر تک ضرور سنیے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا فرمان علی شان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف، ترمذی اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ لغوی وضاحت: سجن قید خانہ، سجن کے معنی ہے قید کرنا جس میں انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جنت کا مادہ جیم نون تا جس کا معنی ہے چھپ جانا، اسی لیے جنین ماں کے پیٹ میں چھپا بچہ وہ بھی کہتے ہیں۔ جن آنکھوں سے اوجھل مخلوق، جنت ایسی جگہ جہاں نعمت حساب، یعنی جس مادہ میں، جس الفاظ میں جیم نون کا مادہ پایا جاتا ہے تو اس میں چھپنے کا معنی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ ملائکہ کو بھی جن کہا کرتے، اس معنی سے کہ وہ لوگ کی نگاہوں سے چھپے ہیں۔ کافر کا معنی ہے چھپانے والا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر بھی انکار کرنا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں؟ ذرا غور کیجئے۔ قیدی جو چاہے نہیں کر سکتا، ہر قدم قانون کے تحت اٹھاتا ہے، جیل کو اپنا مستقل گھر نہیں سمجھتا۔ بالکل یہی حال ایک سچے مومن کا ہے۔ مومن خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق جیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طریقے پر چلتا ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز ہر معاملے میں خود کو روکتا ہے، اس لیے دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک اور نہایت گہری بات، جب مومن جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو وہ کہے گا اصل زندگی تو یہی تھی، دنیا تو واقعی قید خانہ تھی۔ اس چینل پر پہلے بھی ایک ویڈیو جو پلے لسٹ روحانی حکایات میں موجود ہے، دنیا قید خانہ، ایک غیر مسلم عیسائی نے ایک مسلمان قاضی پر یہی اعتراض کیا تھا، تو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں کہ مسلمان قاضی نے کیا جواب دیا تھا۔ دنیا کافر کے لیے جنت کیوں؟ کافر کے لیے کوئی حلال و حرام کی قید نہیں، جو دل چاہ کر لیا، جو چاہ کھایا، جو چاہ کمایا دیکھا، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کو اپنا گھر و جنت بنا لیتا ہے۔ شیخ مطلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مبارک فرماتے ہیں، کافر اپنی زندگی کا مقصد دنیا کی لذتیں اور شہوتیں بنا لیتا ہے، یہی تک کہ اسے یہی دنیا جنت نظر آنے لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عارضی جنت ہے جس کے بعد ہمیشہ کی محرومی ہے۔ یہ حدیث شریف ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا منزل نہیں، راستہ ہے۔ مومن کے لیے اصل راحت آخرت ہے۔ جو دنیا میں رک گیا وہ آخرت میں ہار گیا، جو دنیا کو قید سمجھ کر جیا وہ ہمیشہ کی آزادی پا گیا۔ اور دنیا تو مومن کے لیے مسافر خانے کی طرح ہے، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو اس دنیا کے مقابلے میں 1 منٹ 18 سیکنڈ ہے، تو 2 منٹ بھی پورے نہیں ہے، تو پھر ہم اس دنیا کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ مومن ہیں تو دنیا کی تنگیوں سے مایوس نہ ہو، یہ قید ہمیشہ کی نہیں، اور اگر دنیا کو جنت لگنے لگے تو سمجھ لے کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں قید کی صبر اور آخرت کی آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، روشنی دین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایمان کو جگانے والی ایسی مزید
بہترین احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین حکایات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔